مردوں کو اور نہیں سنوا سکتے بہروں کو پکار، جب پھریں وہ پشت دینے والے، اور نہیں آپ راہ دکھا سکنے والے اندھوں کو ان کے بھٹکنے سے، نہیں سنا سکتے آپ مگر اس شخص کو جو ایمان رکھتا ہے ہماری آیتوں پر، پس وہ مسلمان ہے۔ سورہ روم کی آیت نمبر 52 اور 53 یہ دو آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی اور ترجمہ ہوا ہے۔ پچھلی آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے بارش کی مثالوں سے قرآن مجید اور علم وحی کی بارش کو سمجھایا تھا کہ جیسے زمین ہری بھری ہوتی ہے، آباد ہوتی ہے، فصل لہلہاتے ہیں، فائدہ دیتی ہے بارشوں کے پانی سے، تو ایسے ہی انسانوں کی دلوں کی زمین پر جب علم وحی کی بارش ہوتی ہے، پھر وہاں سے ایمان اور اعمال صالحہ کی فصلیں پیدا ہوتی ہیں اور اس سے انسان کے دل آباد ہوتے ہیں، اور انسان کے دلوں کی ایمان اور اعمال صالحہ کی آبادی سے دنیا جہان آباد ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسی مثال کے آخر میں فرمایا تھا کہ جیسے اللہ تبارک و تعالی ویران زمین کو بارش کے ذریعے سے آباد کرتا ہے، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی مردوں کو زندہ فرمائے گا۔ ان ذالک لمحیی الموتى، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی ایسے ہی بے جان کے اندر جان پیدا کرتا ہے، جیسے کافر دل میں ایمان سے جان آتی ہے، مشرک دل میں توحید سے جان آتی ہے، بدعت کی جگہ پر سنت سے جان آتی ہے، گناہوں کی جگہ پر نیکی سے جان اور روح پیدا ہوتی ہے، رسم و رواج کے مقابلے میں اسوہ حسنہ سے روحانی روح پیدا ہوتی ہے، روحانی زندگی پیدا ہوتی ہے۔ تو فرمایا ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی مر جانے کے بعد، مٹی ہو جانے کے بعد، اللہ ان بے روحوں کے اندر بھی روح پیدا فرما کے قیامت کے دن اپنے سامنے لا کھڑا کرے گا۔ اب ان دو آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کو جو دنیا کے اندر رہتے ہوئے سارے اسباب، فہم، خرد، سمجھ، عقل سب کچھ ہوتے ہوئے پھر بھی علم وحی سے، قرآن سے، شریعت سے فائدہ حاصل نہیں کرتے، اللہ نے ان کو مردہ فرمایا اور اللہ نے ان کو اندھا فرمایا کہ یہ لوگ مردہ ہیں، یہ لوگ اندھے ہیں کہ قرآن کی بارش ہو رہی ہے، ایمان کی بارش ہو رہی ہے، ہدایت کی بارش ہو رہی ہے، شریعت کی بارش ہو رہی ہے، علم وحی کی بارش ہو رہی ہے، پھر بھی وہ بیچارے فائدہ حاصل نہیں کر رہے، تو ایسے لوگ مردہ ہیں، ایسے لوگ اندھے ہیں۔ اب چونکہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام جماعت انبیاء کے سید ہیں، سردار ہیں، آقا ہیں، امام ہیں، ہر نبی کو اپنی امت کی فکر ہوتی ہے، پر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اپنے زمانے کی نہیں، قیامت تک آنے والے ایک ایک انسان کی فکر، اور اتنی فکر کہ اتنی فکر شاید کوئی ماں باپ بھی اپنی اولاد کی نہیں کر سکتا، کوئی زیادہ سے زیادہ خیر خواہ بھی، بڑے سے بڑا خیر خواہ بھی اتنا میری اور آپ کی فکر نہیں کر سکتا جتنی ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ ہوتا ہے کہ اس بندے کو قرآن سنایا جا رہا ہے، پھر بھی یہ پرلی طرف منہ کر کے جا رہا ہے، اس بندے کو راہ دکھایا جا رہا ہے، پھر بھی وہ اندھا بنا جا رہا ہے، باوجود دکھانے کے نہیں دیکھ رہا، باوجود سنوانے کے نہیں سن رہا، باوجود سمجھانے کے نہیں سمجھ رہا، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر میں، دل میں کلک ہوتی، تکلیف ہوتی۔
تو اللہ پاک پھر تسلی دیتے ہیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ مردے ہیں، ان کو آپ نہیں سنا سکتے، لہٰذا آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ اندھے ہیں، آپ ان کو راہ نہیں دکھا سکتے، اس لیے آپ اپنے آپ کو کوفت میں کڑھن میں نہ ڈالیں، آپ کا کوئی قصور نہیں ہے۔ یہ ان بیچاروں کے نصیبے کی بات ہے کہ انہوں نے اپنے اعمال بد کی وجہ سے اپنی وہ صلاحیت ہی ختم کر دی ہے، وہ قبول حق کی استعداد، وہ لیاقت و صلاحیت جو اللہ نے ان کے دلوں میں رکھی تھی، ان بیچاروں نے اپنے غلط اعمال کی وجہ سے وہ ختم کر دی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَ، پس بے شک آپ اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سنا سکتے مردوں کو۔ جب غزوہ بدر ہوا تو کافروں کے بڑے بڑے 70 مارے گئے اور 70 قیدی ہو گئے، تو وہ جو مارے گئے تھے ان کی لاشوں کو پکڑ پکڑ کے گھسیٹ گھسیٹ کے ایک نشیبی جگہ، جس کو اس زمانے میں اس لحاظ سے کنواں کہا جاتا ہے، کنواں کہا جاتا ہے، نشیبی جگہ تھی، گہری جگہ تھی، کھائی تھی، اس کے اندر پکڑ پکڑ کے ڈالا گیا، مسلمانوں نے پھینکا۔ اب وہ سارے اکٹھے ہو گئے، ساری لاشیں پڑی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قریب کھڑے ہو کے فرما رہے ہیں اب بتاؤ اپنے انجام کو پہنچے ہو کہ نہیں پہنچے ہو، اب بتاؤ اپنے انجام کو پہنچے ہو کہ نہیں پہنچے ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان مردوں کو خطاب کر رہے ہیں۔ یہ بخاری شریف کے اندر روایت موجود، تمام سیاستہ کے اندر ہے، کلیب بدر کہتے ہیں اس کو۔ بعد میں کسی موقع پر حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے آقا، آپ نے ان مردوں کو یہ بات کہی تھی، کیا وہ مردے سن رہے تھے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا تیرے سے زیادہ سن رہے تھے۔ ہمارا عقیدہ مسئلہ یہ ہے کہ میرا اللہ چاہے جس کو چاہے جس وقت چاہے جو چاہے سنوا دے، نہ چاہے تو بندہ بھی نہیں سن سکتا، زندہ بھی نہیں سن سکتا۔ لیکن یہاں جو کہا جا رہا ہے، ایک ہوتی ہے جسم کی مردگی اور ایک ہوتی ہے روح کی مردگی، دل کی مردگی۔ جسم کی مردگی کے بعد بھی بندہ سن سکتا ہے، لیکن جب دل مردہ ہو جائے پھر سننا مشکل ہے۔ یہاں جو کہا جا رہا ہے یہ ان لوگوں کو کہا جا رہا ہے جو جسم کے لحاظ سے زندہ تھے، جسم کے لحاظ سے چلتے پھرتے تھے، لیکن روح اور دل کے لحاظ سے مردہ تھے۔ ان کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ آپ ان کو نہیں سنا سکتے۔ اللہ سے پناہ مانگی جائے کہ اللہ ہمیں دلوں کی مردگی سے بچائے، کہیں دل مردہ نہ ہو جائیں، ورنہ انسان پھر انسان نہیں رہتا۔ اس لیے فرمایا فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، بے شک آپ نہیں سنا سکتے مردوں کو، وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ، اور نہیں سنا سکتے بہروں کو۔ کیا چیز؟ الدعاء، پکار۔ آپ جتنا پکاریں، آپ جتنا آوازیں دیں، آپ مردوں کو اور بہروں کو نہیں سنا سکتے۔ لیکن کب؟ اذا ولوا مدبرین، جب وہ پشت دے کے پرلی طرف جا رہے، ان کو طلب ہی نہیں ہے، وہ سننا چاہتے ہی نہیں ہیں، ان کے اندر طلب ہی نہیں ہے کہ ہم سنیں، ہمیں ضرورت ہے۔ اذا ولوا مدبرین، اب اگر وہ مردے ہوں جو بندہ مر گیا ہے، وہ تو نہیں پشت دے کے بھاگ رہا ہوتا۔ یہ جو قرآن نے شرط لگائی اذا ولوا مدبرین، اس سے مراد جیندے زندہ، جو زندہ ہیں، جیتے جی ہیں، چل پھر رہے ہیں، لیکن ادھر میں کہتا ہوں قرآن سنیں، ادھر میں کہتا ہوں کلمہ سنیں، ادھر میں کہتا ہوں نماز سنیں، ادھر میں کہتا ہوں حق سنیں، اور وہ جو بیچارہ بے نمازی ہے وہ نماز کی بات نہیں سننا چاہتا، جو سود خور ہے وہ سود کے خلاف نہیں سننا چاہتا، جو رشوت خور ہے وہ رشوت کے خلاف نہیں سننا چاہتا، جس نے بہن بیٹیوں کی وراثت ماری ہوئی ہے وہ اس کے متعلق نہیں سننا چاہتا، جس کے اندر جو بیماری ہے اس کے بارے میں وہ سننا نہیں چاہتا، وہ سنانے کے باوجود بھی نہیں سننا، اس کو پتہ ہے کہ اب میرا آپریشن ہونا ہے۔ ہاں جب جسم کا مسئلہ آتا ہے پھر ڈاکٹر کو پیسے بھی دیتا ہے، پھر منت بھی کرتا ہے، فون بھی کرواتا ہے، سفارشیں بھی کرواتا ہے کہ میرا آپریشن جلدی کرو، میرا نمبر پہلے لگاؤ۔ جسم کے آپریشن کے لیے تو ہے، لیکن میرا روح جو بیمار ہے اس میں اگر کوئی عالم دین، کوئی پیر، کوئی وقت کا ولی مجھے سچی بات کہتا ہے تو جو میرے اندر بیماری ہے اس کے بارے میں نہیں سننا چاہتا۔
دوسروں کی باتیں کریں، ویسے اگر فضائل سنائیں تو پھر میں واہ واہ کرتا ہوں۔ تو اس لیے فرمایا اذا ولوا مدبرین، جب پھریں وہ پشت دینے والے۔ اور اللہ فرماتے ہیں وما انت بہاد العمي، اور نہیں آپ راہ دکھا سکنے والے اندھوں کو۔ یہ بھی یہاں مراد دل کے اندھے ہیں، جو دل کے اندھے ہیں، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں نبینے موجود ہیں، مسجد نبوی کے مؤذن ہیں، حضور جہاد پہ جاتے ہیں تو وہ حضور کے قائم مقام مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم، اور بھی اس طرح کے خود حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ آخری عمر میں نبی نے ہو گئے تھے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن تھے۔ تو اس لیے فرمایا نہیں آپ راہ دکھا سکتے اندھوں کو ان ضلالتہم، ان کی بھٹکے ہوئے حالت سے، گمراہی کی حالت سے۔ ہاں البتہ ان تسمعوا الا من یؤمن، آپ صرف اور صرف ایمان والوں کو سنا سکتے ہیں، نہیں سنا سکتے آپ مگر من یؤمن، اس شخص کو جو ایمان و یقین رکھتا ہے بے آیاتنا، ہماری آیتوں پر، ہمارے احکامات پر، فہم مسلمون، بس وہی مسلمان ہیں، وہی اطاعت کرنے والے ہیں، وہی فرما برداری کرنے والے ہیں جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر کان دھرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار کو سنتے ہیں، حضور کی آواز لگانے کو سنتے ہیں کہ حضور اپنی امت کو کیسے پکار رہے ہیں، کیسے فریاد کر رہے ہیں، امت سے کہہ رہے ہیں فلاں گناہ سے بچو، فلاں گناہ سے بچو، فلاں غلطی سے بچو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ماں باپ سے بھی زیادہ تربیت کرنے والے ہیں، جیسے کہتے ہیں انگلی پکڑ کے چلانے والے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی موقع پر، کسی بھی جگہ پر، پوری زندگی میں اپنی امت کے کسی ایک فرد کو بھی تنہا نہیں چھوڑتے، ہر جگہ پر رہنمائی فرماتے ہیں۔ اس لیے وہ معلم اعظم ہیں، معلم کامل ہیں، ایسا کامل ٹیچر، ایسا کامل استاذ کسی کے تصور میں بھی نہیں آ سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق دے۔